بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما نافعا، ربی زدنی علما نافعا، ربی زدنی علما نافعا۔ عزیز طالبات، آج ہم جماعت دہم کی نظم نمبر 2 باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھیں گے، جس کے شاعر ہے سلیم شہزاد۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آزاد نظم کی تعریف دیکھے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ مختصر سے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو انہیں کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، کس وجہ سے یہ نظم لکھی گئی ہے، ہم نے وہ دیکھا تھا۔ اور اسی طرح سے ہم نے شاعر سلیم شہزاد کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی اور چند مصرے ہم پڑھ چکے تھے۔ آئیے ان مصروں کو مختصر سے انداز میں پہلے دیکھتے چلے۔ ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مصروں میں اس نظم میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی روشنی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکل پڑے۔ تو ان کو جو ہے تو راستے میں بہت کہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لوگوں نے انہیں کئی مرتبہ جو ہے تو طرح طرح سے ستایا اور انہیں کئی پریشانیاں درپیش آئی، اور لوگ انہیں کیا کہہ رہے تھے، انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے اور انہیں کیا جان رہے تھے، نعوذ باللہ مجنون جان رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو تعلیمات یہ دے رہے ہیں نعوذ باللہ یہ ان کے وسوسوں کا ہی روپ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو ان کا دل کیسا تھا، ایک دم صاف تھا، وہ بہت ہی پاک و صاف اور اچھے اخلاق کے تھے، لیکن لوگ کیا کر رہے تھے، دوسرے لوگوں کے دلوں میں کیا کر رہے تھے، شک کا بیج بو رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، یہ سب وسوسے ہیں اور وسوسوں کی باتیں ہیں۔ اب آئیے ہم آگے کی نظم دیکھتے ہیں۔ شہر خریا کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ برساتے ہیں پتھر۔ شہر خریا کوچا یعنی کہ کوئی بھی شہر، کوئی گلی محلہ ایسا نہیں بچا جو ان سے بچ سکے۔ اور اب کیا، جیسے ہی وہ طائف پہنچے اسلام کی دعوت دینے کے لیے تو وہاں کے آوارہ لڑکے بھی کیا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور ان کے اوپر کیا کریے، پتھر برسانے لگے، انہیں پتھر پھینک کر مارنے لگے۔ پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ یہاں پر پھول سا پیکر کسے کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ پھول سے پیکر پر کیا کر رہے تھے، یعنی کہ تشبیہ دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، پھول سے پیکر پر برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر یعنی کہ کیا کر رہے تھے، لوگ پتھر پھینک رہے تھے، کہہ میں دھوپ میں۔ یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھی کیسے ہو گئے ہیں، پتھر کے ہو گئے ہیں، ان کا دل کیا ہو گئے ہیں، پتھر کے ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر شاعر آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دھوپ میں بھی کیا ہوئے ہیں، پتھر اٹھا کر دھوپ میں کیسے ہو گئے، لوگ پتھر ہو گئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا اعلان ہونے کے بعد اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکلے تو دھوپ میں پتھر برسا رہے تھے ان کے اوپر۔ خون میں اپنا نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں۔ اب دیکھیے، خون میں اپنا نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پتھر لوگ مارنے کے باوجود بھی اف کر بھی ان سے نہیں بولے، اور اپنا جو خون نکل رہا تھا ان کے سر سے، ان کی جوتیاں لہولہان ہو چکی تھی اور ان کے سر سے بھی خون بہہ رہا تھا، تو جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں، سارا ریت منظر دھوپ میں یعنی کہ پورا ریتیلا جو ہے تو جو منظر تھا تو وہ دھوپ میں کیسا ہو گیا، پورا سرخ ہو گیا خون سے جو ہے تو، یعنی کہ ان کا جو خون نکل رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ منظر کیسا ہو گیا، پورا ریت منظر کیسا ہو گیا، دھوپ میں ایک دم سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ بھر گئے نالین گرد و خدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جس میں اتھر دھوپ میں۔ نالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں، نالے
اور اتھر دھوپ یعنی کہ جس میں اتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بدن پاک جسم، بھر گئے نالین گرد و خدر دونوں خون سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جوتیاں کیا ہوئی؟ خون سے لت پت ہو گئی، اور کتنے زخم کھائے جس میں اتھر دھوپ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے؟ بہت ہی اپنے بدن پر اپنے جسم پر کتنے بھی زخم کھائے، لیکن کیا کرے؟ لوگوں کو اف کر کے نہیں بولے، کیوں تو وہ اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے، اللہ کا احکام لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکلے تھے، لیکن لوگوں نے انہیں بہت تکلیفیں دی، بہت برا بھلا کہا، لیکن وہ کیا کیے؟ زخم انہوں نے سہ لیے۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں۔ اب دیکھیے وہ تو جو ہے تو کیا کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اندھیری دنیا کو کیا کیے؟ اجالا بانٹنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ان اندھیروں نے کیا کیے تھے؟ سر اٹھا رکھے تھے۔ کیسے سر اٹھا رکھے تھے؟ یعنی کہ باغی تھے وہ۔ کیسے باغی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مان رہے تھے اور انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے۔ جب فرشتہ کوہ طاف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا۔ اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام۔ اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو دیکھے کہ یہ جو سرکش اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ کیا ہے؟ اسلام کی دعوتوں کو قبول نہیں کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ان پر پتھر برسا رہے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو فرشتے نے کیا کیا؟ کوہ طائف کو ستم گرانے طائف، کوہ طائف کو کیا کیا؟ کوہ پہاڑ کو کیا کیا؟ ستم گرانے طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا۔ کون؟ فرشتہ تو ستم گرانے طائف، جو ستم گرانے طائف یعنی کہ جو کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھا رہے تھے طائف کے لوگ، تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شک و شبہ اور جن کے خیالات کیسے تھے؟ اچھے تھے، جو تشکیک جس کے دلوں میں شک نہیں تھا، بن گیا اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ تو وہ اہل طائف کے لیے کیا بن گئے؟ رحمت کی چادر بن گئے دھوپ میں، یعنی کہ جیسے ہی فرشتوں نے دیکھا کہ سرکش باغی لوگ ہیں تو ان کے اوپر ستم گرانے طائف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ستم ڈھا رہے تھے، تو ان پر کیا کیا؟ کوہ طائف گرانے کے لیے جیسے ہی وہ تیار تھا، تو وہ تھا جو آزاد تشکیک و گما سے بن گیا اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ رحمت کی چادر بن کر ان کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ کس کے اوپر؟ طائف کے لوگوں کے اوپر۔ اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا اپنا گھر سلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں پر سلام بھیجا جا رہا ہے کہ باغ نخلا پر بھی جس نے کیا کیا ہے؟ اپنا گھر بنایا ہے۔ باغ نخلا کے مسافر پر سلام، یعنی کہ نبوت حاصل کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اسلام پہنچانے کے لیے نکلے، لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بتانے کے لیے نکلے، انہیں صحیح تعلیمات بتانے کے لیے نکلے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اندھیروں میں اجالا بانٹا، اور شہر ظلمت میں ہمارے، یعنی کہ جو ظلمت کا شہر تھا، یعنی کہ لوگوں کو کیسا تھا؟ زیادہ دین کا علم نہیں تھا، کیا صحیح ہے، کیا بھلا ہے، کیا برا ہے، وہ کچھ نہیں پتہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان تک تعلیمات پہنچائی، انہیں اچھے برے کی تمیز بتائی، انہیں صحیح غلط بتایا، انہیں دین اور دنیا کے بارے میں بتایا، تو شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ یہاں پر شاعر آخری شعر میں کیا کہہ رہا ہے؟ آخری مصرع میں کہ شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو کلام ہے، جو ان کی کیا بولیں گے؟ سنتیں ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ہمارے شہر میں، شہر ظلمت میں، یعنی کہ اندھیری جو ہماری نگری ہے، تو اس میں کیا کرے؟ روشنی کرتا رہے ہمیشہ۔